روس بھی جائیں. روس ریزرجنٹ ہے اس وقت, وہ امریکہ کی عراق اور افغانستان میں مسائل کا فائدہ اٹھا رہا ہے. ہم جس طرح یہاں بیٹھے 60 سال سے امریکہ کی خدمت کرتے رہے, اس دوران میں نان الائنڈ انڈیا نے روس سے اور یورپ سے اور امریکہ سے ہتھیار بھی لیے اور کاروباری فوائد بھی اٹھائے. ہم نے ان تمام چیزوں میں صرف بطور نیشن نقصان اٹھایا. تو اب ایک موقع ہے کہ زرداری صاحب کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ والوں میری بات سنو, ایز این الیکٹڈ پریزیڈنٹ میرے پاس وہی پاورز ہیں جو کہ ایک ڈکٹیٹر کے پاس ہوتی تھیں, لیکن ڈکٹیٹرشپ کی برائیوں کے بغیر. تو آپ میرے ساتھ چلیں, اور اگر آپ میرے ساتھ نہیں چلتے تو میں روس سے بھی دوستی کر رہا ہوں, میں چین سے بھی دوستی کر رہا ہوں, اور میں انڈیا سے بھی دوستی کرنے کو تیار ہوں. اس بیسس پہ آپ کو امریکہ سے جو امداد ملے وہ ڈیولپمنٹ ایڈ ملے جو کہ ان علاقوں میں لگائی جائے جہاں پہ یہ کینسر پھیل رہا ہے. جی بہت بہت شکریہ. عمران انور صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے کہ جو امریکہ سے امداد مل رہی ہے وہ امداد دراصل ان علاقوں میں خرچ کرنے کی ضرورت ہے جہاں سے کینسر پھیل رہا ہے, اور یہی بات جو ہے یہ طارق فاطمی صاحب نے بھی کی ہے. اور جب ان علاقوں کی جو زمینی صورتحال ہے اس کا تجزیہ کیا جائے, بغور دیکھا جائے, تو مسئلہ یہی نظر آتا ہے کہ وہاں پر بہت پرابلمز ہیں. وہاں پر سکول نہیں ہیں, ہاسپٹلز نہیں ہیں, سڑکیں نہیں ہیں. پاکستان کو $10.5 ارب ملے پچھلے 5-6 سال میں امریکہ سے, لیکن وہاں پر ہمیں کوئی ڈیولپمنٹ نظر نہیں آتی. اور یہ جو ڈیولپمنٹ کی فلسفی ہے اسے پروموٹ کریں عمران انور صاحب. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. ڈاکٹر پرویز ادھ بھائی صاحب, ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے فورن پالیسی میگزین کے ایک لیٹسٹ سروے کا حوالہ دیا جس میں 69% امریکن ایکسپرٹس کا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے جو نیوکلیئر ویپنز ہیں یہ محفوظ نہیں ہیں اور یہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں جا سکتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ تشویش کا ہونا قدرتی بات ہے. تشویش تو ہمیں بھی ہونی چاہیے, کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ فوج کے اوپر, پاکستانی فوج کے اوپر جو حملے ہوئے ہیں بعض ان میں سے اندر سے ہوئے ہیں. ISI کے اوپر بھی اسی طرح کے حملے ہوئے ہیں. چنانچہ وہ جگہیں جہاں نیوکلیئر ویپنز رکھے جاتے ہیں کیا وہ ایسے اندر کے حملوں سے محفوظ ہوں گے؟ میں یہ مانتا ہوں کہ بہت رقم لگائی گئی ہے کہ ان پر الیکٹرانک لاکس لگائے گئے ہیں, کہ پیریمیٹر فینسنگ کی گئی ہے, کہ جارج بش نے $100 ملین دیے ہیں اسٹریٹجک پلانز ڈویژن کو ان نیوکلیئر ویپنز کو محفوظ کرنے کی خاطر. لیکن جو اصل سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی اندر کی ایسی بیماری تو نہیں, اندر کا کوئی ایسا کینسر تو نہیں ہے بقول تنویر احمد خان صاحب کے, جو ادھر تک شاید پہنچ سکے. تو اس واسطے ہمیں بھی اس کے بارے میں فکر مند رہنے کی ضرورت ہے, صرف امریکنوں کو نہیں. اور خاص طور پہ اس لیے کہ اگر یہ نیوکلیئر ویپنز چوری کیے جاتے ہیں اور استعمال ہوتے ہیں تو یہ صرف باہر نہیں ہو سکتے, یہ ملک کے اندر بھی ہو سکتے. آپ یہ دیکھیں کہ جو خودکش حملے ہوئے ہیں جو طالبان نے کیے اور جو انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ ہم نے کیے, مثال کے طور پہ واہ میں جو حملہ ہوا جس میں بے گناہ 70 مزدور مارے گئے, تو اب ایسے لوگوں کے ہاتھ میں خدا نخواستہ اگر ایسی چیزیں آ جائیں تو کیا وہ ہم پہ نہیں استعمال کریں گے؟ جی طارق فاطمی صاحب, طالبان کے ہاتھ ہمارے نیوکلیئر ویپنز لگ سکتے ہیں؟ نہیں, یہ میرا خیال میں بہت ہی ویشس پروپیگنڈا ہے. میں نے ایڈمنسٹریشن کے لوگوں سے بات کیا ہے اور سینئر رسپانسبل لوگوں سے. ایڈمنسٹریشن کو کسی قسم کا اس پر کوئی سسپیشن نہیں ہے. یہ سارے تھنک ٹینکس اور اس قسم کی جو آرگنائزیشنز یہ بیٹھ کر کے یہ بناتی رہتی ہیں, قصہ کہانی گڑھتی رہتی ہیں. اور ڈاکٹر صاحب تو اس ایریا پر ایکسپرٹ ہے. میں بتاؤں جتنی لیکیج روس سے ہوئی ہے, قزاقستان سے ہوئی ہے, کہیں اور دنیا سے نہیں ہوئی ہے. تو یہ بھی ایک پریشر ٹیکٹس ہے پاکستان پر. بہت ہی اس پر اچھے سٹیپس لیے گئے. پرویز ادھ بھائی صاحب جو ہیں یہ تو پاکستانی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایز اے پاکستانی بھی اس کی فکر کرنی چاہیے. نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ امریکن ایڈمنسٹریشن کو بھی نہیں اس کے بارے میں کوئی سیریس کنسرن ہے. اچھا, آپ امریکن ایڈمنسٹریشن کی بات کریں؟ جی, کیونکہ دے آر فلی سیٹسفائیڈ ود دا میجرز ٹیکن بائی. نہیں, لیکن فورن پالیسی میگزین جو ہے ایک بہت سنجیدہ, یہی تو میں بتا رہا ہوں حضور کہ اس قسم کی میگزینز, ایسوسیشنز, تھنک ٹینکس کا یہی کام ہے بیٹھ کے کرتے رہنا. مجھے کم از کم کسی رسپانسبل امریکن نے اس قسم کی فیئرز نہیں ایکسپریس کیا. اجازت ہو تو میں فاطمی صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ جو بارہا فوجی ٹھکانوں کے اوپر اور فوج کے اندر اور ISI کے اندر جو حملے ہوئے ہیں اور جو اندر کے حملے تھے, اس کی کیا توجہ پیش کرتے ہیں آپ؟
نہیں وہ aspect So why can it not happen with nuclear weapons? Why is it so different? Electronic, human precautions have been taken place. جہاں تک irresponsible action کا سوال ہے، ابھی پچھلے مہینے ایک US بامبر ایک کوسٹ سے دوسرے کوسٹ نیوکلیئر ویپنز لے کے فلائی کر رہا تھا جس کی آتھورائزیشن اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، آپ پاکستان کی بات کیجئے جو پاکستان کے مخصوص حالات ہیں اس ایکشن ہر ملک میں ہوتی ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس قسم کی ایلیگیشن سے پاکستان کو اور پاکستان کے امیج کو نقصان پہنچتا ہے. امیج کی بات چھوڑیے نا فاطمی صاحب، یہ بتائیے کہ اتنے زیادہ جو حملے ہوئے اور جو ہمارے فوجی حکام ہیں اور جو فوجی افسران ہیں اور اس قدر خوف زدہ ہیں کہ وہ اب وردی بھی نہیں پہن کر باہر نکلتے، تو مسئلہ یہ ہے کہ جی نہیں تعلق، بالکل بڑا گہرا تعلق ہے. اچھا میں ڈاکٹر صاحب میں آپ سے سوال کرتا ہوں. ہم نے پچھلے دنوں ڈاکٹر سمر مبارک مند صاحب کو اپنے اس پروگرام میں دعوت دی تھی اور یہ سوال ہم نے ان سے کیا تھا. ڈاکٹر سمر مبارک مند صاحب، ان کا یہ خیال ہے کہ نیوکلیئر ویپنز جو ہیں وہ بالکل محفوظ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ کوڈڈ ہوتے ہیں اور ان کو ڈی کوڈ کرنا کسی دہشت گرد یا عام مولوی یا طالبان کے لیے ممکن نہیں ہے. ظاہر ہے وہ یہی تو کہیں گے، وہ تو یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس جو نیوکلیئر ویپنز ہیں وہ مکمل طور پر محفوظ ہیں. لیکن دیکھیے صرف ویپن کی بات نہیں ہوتی، اس کے اندر جو اجزاء ہیں، جو ریڈیو ایکٹیو مادہ ہے، جو یورینیم ہے، جو ہائیلی انریچڈ یورینیم اور پلوٹونیم جس کو چوری کیا جا سکتا ہے، کیا آپ مجھے گارنٹی دے سکتے ہیں کہ یہ چوری نہیں ہوگا؟ جبکہ ماضی میں جی مجھے بات پوری کرنے دیجیے. جی اگر کہیں اور ہوا، اگر کہیں اور ہوا، سوری اگر کہیں اور ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں پر نہیں ہوگا. صرف شکایتیں میں ایلیگیشنز نہیں کر رہا ہوں، میں سوال کر رہا ہوں اور یہ سوال اس لیے اہم ہے کہ اس سے آپ اور میں متاثر ہوں گے. مجھے اس سے غرض نہیں کہ امریکہ کیا کہتا ہے، کیا چاہتا ہے. میں اس بات سے فکر مند ہوں کہ جو چوریاں ہمارے ہاں ہوئی ہیں کیا ہم اس کو روک سکیں اور کیا آئندہ کیا یہ ممکن ہے؟ کوئی چوری نہیں ہوئی، بالکل ہوئی ہے، نہیں کوئی ایویڈنس نہیں ہے. اتنا جو نیوکلیئر سامان باہر گیا ہے چوری نہیں ہوا ہے، تو وہ چوری نہیں، وہ ایکسپورٹ تھا. جی ایکسپورٹ تھا. اچھا چلیے پھر تو آپ نے مان لیا. اب آپ کہیں کہ آتھرائز نہیں تھا مگر چوری نہیں تھا. اچھا بالکل نہیں، آج تک حکومت نے نہیں کہا کہ چوری ہوئی ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ دیکھیے یہ مسائل ہمیں پیش آئے ہیں اور اس کی وجہ سے پاکستان کی بہت شہرت کو نقصان بھی پہنچا ہے، لیکن پچھلے 3-4 برس میں اچھی خاصی پیش رفت ہوئی ہے سیکیورٹی کے ایشوز پہ. اب اس پہ کمپلیسنٹ نہیں ہونا چاہیے. اس حد تک میں ڈاکٹر صاحب سے اتفاق کرتا ہوں. کون سے ڈاکٹر صاحب سے؟ ڈاکٹر پرویز خود بھائی سے. وہ یہ ہے کہ دیکھیے پچھلے 60-65 برس کی جو تاریخ ہے، کبھی کوئی نیوکلیئر ویپن چوری نہیں ہوا، کوئی وار ہیڈ چوری نہیں ہوا، لیکن نیوکلیئر مٹیریل جو ہے وہ ضرور چرائے جاتے ہیں، ڈیزائن چوری ہو جاتے ہیں. زیادہ تر کہاں سے چوری ہوئے ہیں؟ بہت ممالک سے ہوئے. روس کا نام لیا، قزاقستان کا نام لیا، بہت سے ایسے امریکہ سے ہوا ہے. لیکن پرویز خود بھائی صاحب کہتے ہیں پاکستان سے بھی چوری ہو سکتا ہے اور ہوا ہے. اگر جو ایکیو خان نے کیا تھا، ڈاکٹر ایکیو خان نے کیا تھا، فاطمی صاحب کہتے ہیں وہ چوری نہیں ہے، کہ اس میں انتظامیہ ساتھ شامل تھی، فوج شامل تھی. یہ ایک علیحدہ بات بالکل نہیں کہا ڈاکٹر صاحب. میں نے یہ کہا کہ چوری نہیں تھی، لفظ چوری نہیں. چوری کس کو کہتے ہیں؟ لیکن C-130 کے جہاز میں اگر جا رہے ہیں تو چوری تو نہیں ہے نا. چوری کیسے ہے یار، کیا باتیں کر رہے ہیں؟ یہاں سے سامان کہیں اور منتقل ہوا تھا کہ نہیں؟ یہ سبجیکٹ جو ہے میرا سوال آپ سے ڈیفرنٹ ہے. میرا سوال یہ ہے کہ طالبان کے ہاتھ اگر وہ لگ جائیں تو وہ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ سوال میرا یہ ہے. دیکھیے فی الوقت تو شاید وہ نہ کر سکیں، لیکن القاعدہ کے پاس اب ایسے لوگ آتے جا رہے ہیں، انجینئر، سائنسدان، جو شاید اس کو کام میں لا سکیں. تو ہمیں اپنی جو پریکاشنری میئرز ہیں ان کو مزید ٹائٹ کرنے کی، سخت سے سخت ترین کرنے کی ضرورت ہے. سخت سے سخت ٹائٹ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے زیادہ جو خدشہ ہوتا ہے نا وہ ایک ڈرٹی بوم کا ہوتا ہے. جی، اور اس کا ذکر بھی کل پرسوں آیا تھا، اس کا چیزوں کا ذکر ہوتا رہتا ہے. اور اس کے لیے جیسے میں نے کہا کہ کمپلیسنٹ بالکل نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ نیوکلیئر فیلڈ میں داخل ہوتے ہیں تو پھر آپ پہ ذمہ داری ہے کہ ان تمام اس کی جتنی بھی شکیں ہیں، جتنے بھی اس کے ایلیمنٹس ہیں، ان کی مکمل حفاظت کا انتظام کریں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو بہتر سے بہتر بنانا وہ بھی ہمارا فرض ہے. بہت بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا. ہم نے جو گفتگو کی آج کے 11 ستمبر 2001 کے بعد 7 سال گزر چکے ہیں. ان 7 سال میں دنیا بھی پہلے سے زیادہ غیر محفوظ ہو چکی ہے، پاکستان بھی پہلے سے زیادہ غیر محفوظ ہو چکا ہے. پاکستان کو دوبارہ محفوظ بنانے کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اس پروگرام کے آخری حصے میں
جو نیوکلیئر ٹیررزم کے خدشات ہیں اس پر بھی بات ہوئی ہے۔ پرویز ہودبھائی صاحب نے زور دے کر کہا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کو محفوظ بنانے کے لیے بہت زیادہ سخت اقدامات کی ضرورت ہے۔ طارق فاطمی صاحب کا خیال ہے کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار محفوظ ہیں۔ بہرحال جو